عمران خان نے چیلنج کر دیا ہے اسٹیٹس کو پاکستان میں. جی اگر میں آرمی چیف کی بات کو مان لوں تو پھر فیض حمید کو تو ٹاپ سٹی اسکینڈل میں گرفتار کیا گیا نا, تو بڑا چھوٹا سا اسکینڈل ہے. جی جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف اسکینڈل آیا, 10-12 ارب روپے کا اسکینڈل, کہ ان کی فیملی کے پاکستان سے باہر اثاثے ہیں. جی 10-12 ارب روپے کا اسکینڈل آیا. اگر فوج میں سب کا احتساب ہوتا ہے تو پھر قمر جاوید باجوہ بھی تو فیض حمید کی طرح اندر ہونا چاہیے تھا نا. بالکل ایسے ہی. بالکل یہ تو نہ ہونا کہ فیض حمید تو اندر چلا جائے, چونکہ فیض حمید ایک سیاسی کردار بن چکا ہوا ہے. فیض حمید کا تعلق پاکستان کے موجودہ معروضی سیاسی حالات سے ہے. فیض حمید کا تعلق عمران خان سے بن رہا ہے. بالکل لہٰذا فیض حمید اندر چلا گیا. قمر جاوید باجوہ جس نے عمران خان کو نکالا تھا اس کے اوپر تو یہ اسکینڈل جو اس کے خلاف آیا تھا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ جس نے اس اسکینڈل کی تحقیقات کی جس صحافی نے, جی بجائے یہ کہ پوری دنیا میں وسل بلور ایکٹ ہوتا ہے. وسل بلور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی اسکینڈل کو ہائی لائٹ کرے گا اس کو تحفظ دیتی ہے ریاست, قانون تحفظ دیتا ہے کہ چونکہ اس نے ایک اسکینڈل کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کو تحفظ دیا جائے. جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اسکینڈل کو منظر عام پر رکھا اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی. بجائے یہ کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کاروائی ہوتی, کاروائی اس کے خلاف شروع ہو گئی. آج قمر جاوید باجوہ پورے دنیا میں گھوم پھر رہا ہے, موج مستی کر رہا ہے. ان کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالا فوج نے. ان سے پہلے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ایک اسکینڈل آیا تھا جی عمران خان صاحب کے دور میں, پاپا جانز بالکل وہ پیزا والا, جی اور وہ اسکینڈل وہ سٹوری احمد نورانی جو صحافی ہیں باہر انہوں نے کی, بہت زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. جی احمد سلیم باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا حق رکھتا ہوں. آج تک عاصم سلیم باجوہ صاحب نے قانونی کاروائی نہیں کی احمد نورانی کے خلاف. ان کے اوپر تو فوج نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ آپ کو یاد ہے بہاولپور میں جو کچھ ہمارے فوجی جوان اور افسر گئے اور انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا؟ جی بالکل یاد ہے. ہاں بالکل یاد. چلے وہ تو پرانی باتیں ہو گئی نا, یہ تو ابھی حال کی بات ہے. یہ تو بھی جو بچہ ابھی 12-13 سال کا اس کو بھی یاد ہوگا. جی بالکل ایسے. تو اس میں جا کے پولیس اسٹیشن پہ یونیفارم میں پولیس والوں کو مارا, لٹا کے مارا, ان کو صحیح دبا کے مارا, ان کو بالکل پھینٹی لگائی ان کی. ہاں جی ایسا ہی ہوا تھا. کہا گیا کہ جی احتساب ہوگا, اور یہ کمیٹی وہ کمیٹی. کہاں ہے وہ احتساب؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ان افسران یا ان جوانوں کے خلاف فوج نے ان کو سزائیں سنائی ہیں یا نہیں سنائی. وہ بھی تو ریاست کے ادارے پر حملہ تھا. بے شک. پولیس اسٹیشن بھی ویسے ہی ریاست کا ایک ادارہ ہے جیسے کور کمانڈر ہاؤس ہے, بالکل ایسے. جیسے کوئی ڈی سی او ہاؤس ہے, جیسے پرائم منسٹر ہاؤس ہے, جیسے کوئی بھی سرکار کی عمارت ہے. پولیس اسٹیشن تھانہ اسی طرح سے ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا افسر ہے, ایک چھوٹا افسر ہے, ایک 20ویں گریڈ کا افسر ہوگا, ایک 15ویں گریڈ کا افسر ہوگا, لیکن تھانہ بھی ریاست کی اسی طرح سے علامت ہے جیسے کوئی اور سرکاری دفتر. جس طرح آرمی کے لوگ اگر باوردی ہو اور ان پر حملہ ہو تو وہ ریاست پر حملہ ہے, بالکل ویسے ہی اگر پولیس کے لوگ باوردی ہیں اور ان پر حملہ ہو جائے تو وہ بھی تو ریاست پر حملہ ہوگا. ان کو تو سزا نہیں ہوئی. تو میں آپ کو کتنے ہی کیسز اور گنوا سکتا ہوں. اچھا یہ سرگودا کے جو جج محمد عباس صاحب جن کا اب تبادلہ کر دیا گیا ہے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ISI مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے, کیسز پہ انفلوئنس اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے. کیا فوج نے یا آرمی چیف نے ان ISI یا MIA جو بھی جن بھی اداروں کے وہ لوگ تھے کیا ان کے خلاف احتساب ہوا؟ ہمیں نہیں پتا, بلکہ اس جج کا تبادلہ ہو گیا. بالکل. یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا. ایک نے کہا میرے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے, دوسرے نے کہا میرے ایک عزیز کو اٹھا لیا ہے. کیا احتساب ہوا؟ نہیں. وہ اشارہ یا الزام ان کا کس کی طرف تھا؟ ریاستی اداروں کی طرف سے, ہماری خفیہ ایجنسیوں کی طرف تھا. تو آرمی چیف کا بیان سر آنکھوں پہ
وہ اس ملک کے مائی باپ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فوج میں احتساب سب کا ہوتا ہے. فوج میں بھی احتساب میں پک اینڈ چوز ہے. بالکل ایسا فوج میں بھی احتساب میں پسند ناپسند ہے، جیسے باقی کسی بھی سرکاری ادارے میں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف فوج میں ایسا ہے، باقی اداروں کا تو بالکل ہی ستیہ ناش ہے نا. بالکل ایسا ہی. پولیس، بیوروکریسی، سرکار کے باقی اداروں کا تو بالکل ستیہ ناش ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، فلاں 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 سارے ڈپارٹمنٹ. فوج نسبتاً منظم ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ فوج میں سب کا احتساب ہوتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ فش راٹس فرام اٹس ہیڈ، مچھلی اپنے سر سے گلنا شروع ہوتی ہے. اگر آپ نے احتساب کرنا تھا تو آپ اپنے قمر جاوید باجوہ کا احتساب شروع کرتے، بالکل وہاں سے احتساب نیچے آتا. اشارہ جو ان کی بات کو میں ریڈ کرتا ہوں پولیٹیکلی، اشارہ وہ فیض امیر کی طرف تھا کہ بھئی ہم نے اس کو اس لیے پکڑا ہے تو ہم احتساب کرتے ہیں، ہمارے یہاں احتساب ہوتا ہے. بالکل ٹینشن نہیں لینی، سب کا احتساب ہوتا ہے. نہیں حضور والا، سب کا احتساب نہیں ہوتا. سب کا ہوتا تو یہ میں نے ابھی 4-5 واقعات گنوا دیے، میں 50 اور گنوا دوں گا. سو اتنی سی گزارش کرنی تھی.